اور چونکہ آج فرش ادا پر جس کا چاہو ماتم کرو، جس کا چاہو مرثیہ پڑھو، لیکن اس فرش ادا پر آج ایک یتیم کا ماتم کیا جاتا ہے۔ اکبر سب کچھ ہے مگر یتیم نہیں ہے۔ یتیم کسے کہتے؟ اس کے باپ نہ ہو۔ حضرت ام لیلہ آپ کے سر پر آپ کے سہاگ اور آپ کے وارث کا سایہ سلامت تھا نا۔ اگر آپ نے اکبر کو قربان کیا تو ایک اطمینان تھا نا کہ اکبر نہ رہے تو حسین تو موجود ہیں۔ لیکن ہمارا سلام ہو خاندان اہل بیت کی اس عظیم بہو پر، ام فروہ، کہ جس کا سہارا حسن کا بیٹا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ سن 50 ہجری میں بیوہ ہوئی ہیں اور بڑی محنت سے اپنے شہزادے کو پالا ہے۔ یہ بہت کم سن تھا جب اس کے بابا کو شہید کیا گیا، اور شہید بھی ایسے کیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دہن سے نکل گئے۔ یعنی میں کیا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پسلیاں توڑ کر جگر نکالا جائے یہ اور ہے، اور اندر سے جگر کاٹ کے نکالا جائے یہ اور ہے۔ خون کی الٹیاں تھیں میرے مولا کے مصائب میں، اور ایسے میں قاسم کو بلایا تھا، ام فروہ کو بلایا تھا۔ قاسم تاریخ کا جملہ 2 یا 3 سال کی عمر مقدس میں رہے ہوں گے، اور چھوٹا اتنا شہزادہ ہے، اپنے بابا کے عالم کو دیکھتا ہے کہ یہاں ہونٹوں پہ خون لگا ہوا ہے۔ بچے کو اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، آگے بڑھا، بابا کی گود میں آیا اور ہونٹوں سے خون صاف کرنے لگا۔ امام نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ رونے والو فرماتے ہیں ام فروہ قلم اور کرتاس لائیے، ہم چاہتے ہیں تعویذ لکھ دیں وصیت کے طور پر۔ قلم اور کرتاس پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر! اس کا نانا قلم کرتاس مانگتا رہ گیا۔ آج نواسے کے گھر والے ایسے معتبر تھے کہ قلم بھی دیا، کرتاس بھی دیا۔ امام نے خط وصیت کے عنوان میں لکھا، 2-3 جملے تھے بس، بعض کہتے ہیں صرف ایک جملہ تھا بس، اور لکھ کر اسے فولڈ کر دیا، بس شکل تعویذ میں موڑ دیا۔ فرمایا ام فروہ یہ لے لو اور بچے کے بازو پر باندھو، جب بھی کبھی کوئی دن مشکل پیش آئے تمہارے لیے تو اسے کھول دینا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب سے مولا حسن شہید ہوئے تھے نا، مولا حسین نے بچوں کو اس طرح سے شفقت دی تھی کہ باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، تو کوئی دن ایسا آیا ہی نہیں کہ تعویذ کھولنا پڑتا۔ لیکن ہائے عجیب دن تھا جو آیا تھا کہ جس دن ام فروہ کو یقین ہو گیا کہ آج اگر تعویذ نہ کھولا تو کبھی نہ کھول سکیں گے۔ ہوا کیا ہے، شب عاشور شہزادہ قاسم ابن الحسن اپنے چچا کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ چچا کے خیمے میں آئے، چچا سجدے کی حالت میں تھے، آ کر داہنی جانب احترام سے بیٹھ گئے۔ امام سجدہ شکر میں تھے، محسوس ہوا جیسے کوئی آ کے بیٹھا ہو۔ زہرا کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا بھائی کی نشانی قریب میں آ کے بیٹھ گیا، سینے سے لگا لیا، پیار کرنا شروع کیا، اتنا چومتے تھے کہ حسن کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔
فرمایا بیٹا کیسے زحمت کی ہے؟ شہزادہ اپنے چچا سے سوال پوچھنے آیا، چچا یہ تو بتائیے کہ دیوان شہداء میں محضر شہادت پر کہ میرا نام شامل ہے کہ نہیں ہے؟ چچا مطمئن کر دیجئے، بڑا پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس سے جا کے پوچھوں، میں تو آپ کے پاس چلا آیا ہمت کر کے کہ کسی اور کو خبر ہو کہ نہ ہو، آپ کو تو یقیناً خبر ہے کہ میرا نام شامل ہے کہ نہیں۔ امام علیہ السلام سینے سے لگایا، روتے رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر کہتا ہے مولا سے کہ مولا آپ بتا تو دیجئے کہ میرا نام شامل ہے، محضر شہادت میں کہ شامل نہیں ہے۔ امام خاموش ہو گئے۔ بعض مقاتل کے علماء نے لکھا کہ امام نے سوال کیا تھا، بیٹا قاسم اچھا بتاؤ تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ شہزادے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا موت میرے لیے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اپنے چچا کو یقین دلایا تھا کہ چچا گھبرائیے گا نہیں، مجھے تلواریں لگیں گی، مجھ پر تیر چلیں گے تو مجھے تو شہد کا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، امام تب بھی خبر نہیں دیتے، اور جب تیسری بار بھتیجے نے لپٹ کے کہا چچا مجھے بتا تو دیجئے، میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا نام شامل ہے کہ نہیں ہے، تب امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، بلکہ فرمایا بیٹا محضر شہادت کا کیا پوچھتے ہو، اس میں تو اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ اب جب اصغر کا نام آیا بچہ تڑپ گیا، ابھی تک تو شوق شہادت میں بولتا تھا، اب غیرت نے جوش مارا، کھڑا ہو گیا، کہتا چچا تو کیا ایسا وقت آئے گا کہ بیویوں کے در خیموں میں، پردہ دار شہزادیوں کے خیموں میں اشتیاء در آئیں گے؟ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، یہ شب عاشور کا منظر تھا، ہائے قیامت ہے۔ امام نے دلاسا دیا شہزادے کو، رات کیسے گزری ہے۔ 10 محرم کا دن نمودار ہوا، اور اب ماں کی مسلسل فکر ہے کہ بیٹا قاسم میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے، دیکھو ماں کو شرمندہ مت کرنا، دیکھو ماں کو شرمندہ مت کرنا۔ جب سب اپنی اپنی قربانیاں خدمت زہرا میں پیش کریں گے، ایسا نہ ہو کہ دیکھو میں سیدانی نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ تمہارے پاس کوئی قربانی نہیں تھی کیا۔ اللہ اکبر۔ قاسم ماں کی بات سنتے تھے، روتے جاتے تھے کہ اماں اجازت دلوا دیجیے گا، اور دن بھر شہزادے قاسم کئی مرتبہ امام کے پاس آئے، کبھی اونو محمد سے پہلے آئے، کبھی اکبر سے پہلے آئے، کبھی اصحاب سے پہلے آئے۔ حسین کے پاس جب آتے تھے امام سینے سے لگاتے تھے، روتے تھے، جواب نہ دیتے تھے۔ ہائے ام فروا اپنے بیٹے پہ ناراض ہو رہی تھیں کہ کیوں اپنی جان بچاتے پھرتے ہو، اب تو اونو محمد کے لاشیں بھی آ گئے، میں کیا منہ دکھاؤں گی، میرا بیٹا گھر میں بیٹھا رہ گیا، زینب کے لاڈلے قربان ہو گئے۔ قاسم کہتے تھے ماں سے اماں میں کروں تو کیا کروں، جاتا ہوں اجازت لینے کے لیے، چچا رونے لگتے۔ 2 طرح کی روایت ملتی ہے، ایک کے اعتبار سے جناب ام فروہ بہت کم گو شخصیت کی مالک تھیں، اور کبھی سرکار سید الشہداء سے اس طرح بات نہیں کر سکتی تھیں، بڑی پریشان بیٹھی تھیں خیمے کے اندر، دونوں ماں بیٹے مل کے روتے تھے، کرے تو کیا کریں، زمانے کے امام تک اپنے دل کی آواز کیسے پہنچائے۔ روتے روتے اچانک ماں کے ذہن میں آیا، جب بچے کے بازو پر ہاتھ رکھا تعویذ یاد آ گیا، ارے تعویذ کو کھول کے جلدی سے دیا، آج تک تو کوئی ایسا دن نہیں آیا تھا نا بیٹا، آج دن آ گیا، لے کر جاؤ تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ قاسم بہت خوشی چلے،
کوئی اپنی موت کے پروانے کو لے کر خوشی خوشی نہیں جاتا رونے والوں، یہ تعویذ نہیں تھا، پروانہ شہادت تھا۔ قاسم لے کر خدمت مولا حسین میں آئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تحریر کو کھول کے پڑھا، تحریر کے پیچھے تصویر حسن دکھائی دی، ایسا لگا جیسے پیچھے حسن کہتے ہوں بھیا میرا فدیہ قبول کر لینا۔ رونے والوں بڑی محبت تھی بھائیوں میں، بڑی محبت تھی، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، بڑی محبت تھی دونوں بھائیوں میں۔ رونے لگے، تحریر حسن کو بڑا کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، کبھی ہونٹوں سے بوسے لیتے تھے۔ جملہ لکھا تھا جناب قاسم کے لیے، یا بنیا ادرک امک الحسین، اے بیٹا اپنے چچا کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑنا، ادرک امک الحسین۔ امام رونے لگے، سینے سے لگا لیا، آئے بچہ کیا کرے۔ بچے نے عجیب کام شروع کیا، کبھی چچا کے ہاتھ چومتا تھا، کبھی چچا کی ابا کو چومتا تھا، کبھی قدموں سے لپٹ جاتا، مجھے بھیج دیجئے، مجھے بھیج دیجئے۔ امام مجبور ہو گئے، ارے وہ امام حسن مجتبیٰ کو نکالا، دونوں طرف تحت الحنک لٹکا دیے، بچے کا ابا کا دامن شگافتہ کیا، ارے اپنی گود میں اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، بار بار روتے تھے، الوداع تصویر حسن، الوداع الوداع یتیم حسن، الوداع اجرکم علی اللہ۔ بچے کو روانہ کر رہے تھے، بالکل تصویر بنائی حسن کی، اس طرح سے روانہ کیا، یتیموں کا انداز دے دیا تاکہ اگر کوئی زور سے تلوار مارنا چاہے تو ہاتھ کو روک لے، یتیم بچہ ہے، گریبان چاک کر دیا تھا۔ رونے والوں میں کیا بیان کروں، حمید ابن مسلم لکھتا ہے، میری نگاہوں سے منظر نہیں بھولتا جب ایک چاند کا ٹکڑا 13 سال کا بچہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں آیا، کہتا ہے اتنی سادگی تھی، بچہ اتنا کم سن تھا کہ پاؤں رکابوں میں پورے نہیں پہنچ پاتے تھے، اتنی سادگی تھی۔ کہتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بچے کے دائیں نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، کبھی جھکتا تھا نالین کو سیدھا کرنے کے لیے، پھر سیدھا ہو جاتا تھا۔ یہ 13 سال کا بچہ کہتا ہے حمید ابن مسلم جب میدان کربلا میں آیا ہے، ایک ایک کر کے اشقیہ مقابلے پر آئے، سب کو واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے پکارا ارزق شامی سے کہ جا بچے کا سر کاٹ کے لیا۔ ارزق نے کہا میری توہین ہے، میں اتنا بڑا سردار اور تلوار کا ماہر بچے کے مقابلے پر جاؤں گا، اس کے لیے تو میرا چھوٹا بیٹا کافی ہوگا۔ اس کو بھیجا، قاسم نے واصل جہنم کیا، ایک کے بعد ایک 4 بیٹے واصل جہنم ہوئے۔ ارزق شامی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اب سب کو ہٹا کے کہتا ہے میں خود اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ 4 جوان بیٹوں کا باپ کہا، 13 سال کا شہزادہ کہا، میرا مولا جو دور سے منظر کو دیکھ رہا تھا، اپنی بھاوچ کے خیمے کے قریب آئے، در خیمہ سے آواز دی بھابھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، خدا ماں کی دعا قبول کرتا ہے، دعا کیجئے اللہ میرے قاسم کو کامیاب کر دے۔ خدا سے خود کہتے تھے خدایا میں قاسم کے لاشے کو اٹھا لوں گا، ابھی اس ظالم کے غرور کو میرے قاسم کے ہاتھوں خاک میں ملا دے۔ امام کی دعا بھی چلی، ماں کی دعا بھی چلی۔ ارزق شامی واصل جہنم ہو گیا، اور طریقہ جنگ کا 2 طرح سے ہوتا تھا، انفرادی طور پر یا جنگ مغلوبہ۔ جب اتنے سارے لوگ قاسم کے ہاتھوں مارے گئے، عمر سعد نے اعلان کیا مل کے حملہ کر دو۔ سپاہ شام نے حسن کے چاند کو چھپا لیا، کسی نے دائیں سے مارا، کسی نے بائیں سے مارا، اور رونے
رونے والو جس کے پاؤں رکابوں میں نہ سنبھلتے ہو، ارے وہ گھوڑے کو سنبھالے، تلوار کو سنبھالے، یا زخموں سے چور ہوتا تھا، کبھی دائیں جھک جاتا تھا، کبھی بائیں جھک جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، رونے والو سخت ترین وقت تھا، شہزادہ زخموں سے چور ہو رہا تھا، پاؤں رکاب میں نہیں پہنچ پاتے تھے، اور جیسے ہی زخم کھا کے زمین پہ گرنے لگا، کہتے ہیں کہ ایک پاؤں رکاب سے نکالنا مشکل ہوا تو عجیب کیفیت تھی، چچا کو آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ رونے والو، مقتل کے مورخین نے لکھا ہے حسین کسی کے پکارنے پر اتنا جلدی نہیں گئے جتنا جلدی قاسم کے پکارنے پر گئے، اتنا جلدی کسی کے پکارنے پر نہ گئے، اور نہ اتنا جلال کے عالم میں کسی کے بلانے پر گئے۔ جب قاسم نے پکارا، حسین جلال کے عالم میں چلے، ذوالفقار کو نیام کر کے چلے، حسین کو حالت غضب میں دیکھا، لشکر نے بھاگنا شروع کیا، لشکر بھاگتا رہا، ارے پیچھے سے کبھی دائیں سے آواز آتی تھی، یا اماں، کبھی بائیں سے آواز آتی تھی، یا اماں، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔